یہ بغداد تھا، طاقت اور داستانوں کا شہر، اور انہی داستانوں میں ایک نام تھا ارسلان پہلوان، جس کے بازو فولاد کی طرح سخت تھے اور جس کے ایک مکے سے دیواریں لرز جایا کرتی تھیں۔ لوگ اس کی طاقت کے قائل تھے، مگر ارسلان خود اپنی طاقت کا اسیر بن چکا تھا۔ گر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بغداد پر تنگی آئی، کام ختم ہوا اور ارسلان کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ وہ پہلوان جو کبھی بہت کھاتا تھا، آج روٹی کے ایک ٹکڑے کو ترسنے لگا۔ بوڑھے باپ نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا، طاقت سب کچھ نہیں ہوتی، پردیس میں وہی جیتتا ہے جس کے پاس عقل ہو، ہنر ہو اور عاجزی ہو، مگر غرور انسان کے کان بند کر دیتا ہے۔ ارسلان نے فیصلہ کر لیا، وہ پردیس جائے گا، اپنی طاقت کے زور پر قسمت بدل لیں، اور یوں وہ پہنچا بغداد کے بپھرے ہوئے دریا کے کنارے۔ ملاح نے کرایہ مانگا اور ارسلان نے اپنی شہرت، مگر دریا کے کنارے نہ پہلوانی چلتی ہے نہ غرور۔ غصے نے عقل کو شکست دے دی۔ ارسلان نے طاقت کا استعمال کیا اور وہ ظلم کر بیٹھا جس کا خمیازہ اسے ابھی بھگتنا تھا۔ دریا کے بیچ ایک پتھر کا ستون اور اس پر کھڑا ایک مغرور انسان، نیچے بپھری لہریں اور دور جاتی ہوئی کشتی۔ وہ رات جس میں غرور کانپنے لگا، بھوک، پیاس، سردی اور ایک سوال، کیا یہی انجام ہے؟ 3 دن بعد جسم نے ساتھ چھوڑ دیا اور ارسلان دریا میں جا گرا۔ اسے لگا سب ختم ہو گیا، مگر رب کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ زندگی نے ایک موقع اور دیا، مگر غرور ابھی مرا نہیں تھا۔ انجان بستی میں اس کی آواز پھر حکم دینے والی تھی، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ جہاں عاجزی درکار تھی، وہاں غرور بول پڑا۔ نتیجہ ذلت۔ پھر ملا ایک قافلہ، کھانا، آسرا، مگر اعتماد کمزور تھا، اور رات کی خاموشی میں ارسلان ایک بار پھر اکیلا رہ گیا۔ صحرا میں نہ طاقت کام آئی، نہ آواز، بس توبہ تھی اور ٹوٹا ہوا غرور۔ اور پھر امید ایک شاہی قافلے کی صورت میں آئی، ایک شہزادہ جس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، سمجھ تھی۔ ارسلان نے سب کچھ سچ سچ کہہ دیا، ہر ظلم، ہر غلطی، اور پہلی بار اس کی آواز میں غرور نہیں، ندامت تھی۔ محل میں جسم کو شفا ملی اور دل کو سبق۔ شہزادے نے کہا، اصل فتح دشمن پر نہیں، نفس پر ہوتی ہے۔ گھر واپسی پر ارسلان وہ نہیں تھا جو کبھی نکلا تھا۔ وہ باپ کے قدموں میں گرا اور آنسوؤں نے غرور دھو ڈالا۔ اب وہ پہلوان تھا، مگر کمزوروں کے لیے۔ طاقت اس کے پاس اب بھی تھی، مگر غرور نہیں، اور یوں ایک مغرور انسان ایک اچھا انسان بن گیا۔ یہ کہانی نہیں، یہ ایک خاموش نصیحت ہے۔